اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں، اور وہ سب آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں، انہی کا سا قول۔ پس اللہ قیامت کے دن اس دن بعد کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے تھے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کہ وہاں اللہ کے نام کی یاد کی جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے۔ اور پورب اور پشچم اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر رخ کرو اسی طرف اللہ ہے۔ یقیناً اللہ وسعت ویاپکتا والا ہے، علم والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، اسی کا حکم ماننے والے ہیں سارے۔ وہ آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے۔ وہ جب کسی کام کو کرنا طے کر لیتا ہے تو بس اس کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح اس کے اگلے بھی انہی کی سی بات کہہ چکے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ ہم نے پیش کر دی ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ ہم نے تمہیں ٹھیک بات لے کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور تم سے دوزخ میں جانے والوں کی بابت کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اور یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے پنتھ پر نہ چلنے لگو۔ تم کہو کہ جو راہ اللہ دکھاتا ہے وہی وسعت راہ ہے، وہی اصل راہ ہے۔ اور اگر بعد اس علم کے جو تم تک پہنچ چکا ہے تم نے اس کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ حق ہے پڑھنے کا، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرو جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے پورا کر دکھایا۔ اللہ نے کہا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے، اللہ نے کہا میری عہد وچن ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے کعبے کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ کو امن کا مقام ٹھہرایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدے کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اللہ نے کہا جو انکار کرے گا میں اسے بھی تھوڑے دن فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے رب قبول کر ہم سے، یقیناً تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں سے اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتا اور ہم کو معاف فرما، تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیتیں سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ پوتریکرن شدھیکرن کریں، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین کو پسند نہ کرے اور مگر وہ جس نے اپنے آپ کو احمق مورخ بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا۔
اور آخرت میں وہ صالحین ستیوادی لوگوں میں ہوگا۔ جب اس کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو سارے جہاں کے رب کے حوالے کیا، اور اسی کی نصیحت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور اسی کی نصیحت کی یعقوب نے اپنی اولاد کو۔ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پس اسلام کے سوا کسی اور حالت پر تمہیں موت نہ آئے۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کرتے آئے ہیں، وہی ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم میں سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ نہ ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ کہو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ابراہیم کے دین کی جو اللہ ہی کی طرف یکسو تھا اور وہ شریک کرنے والوں میں نہ تھا۔ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اسی چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے ہی فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ راہ پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو اب وہ ضد پر ہیں، پس تمہاری طرف سے اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہو ہم نے لیا اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا رب بھی، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم خالص اس کے لیے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ نہ ہوگی۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا؟ کہو کہ پورب اور پشچم اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اس طرح ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنا دیا تاکہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا۔ اور جس قبلے پر تم تھے ہم نے اسے صرف اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع ونشٹ کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت یعنی سنہ کرنے والا مہربان ہے۔ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، پس ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو۔ اب اپنا رخ مسجد حرام کعبہ کی طرف پھیر دو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو اسی کی طرف کرو، اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی جانب سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دو تب بھی وہ تمہارے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہو، اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں۔ اور اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے اگر تم ان کی خواہش کی پیروی کرو گے تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جسے اپنے بیٹے
کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ اسے جانتا ہے۔ حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، پس تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ صدق اللہ العظیم۔